چلیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیے صاحب، یہ آج کا جو چیپٹر ہے الفوائد میں یہ جو چیپٹر ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہر عمل جو آدمی کرتا ہے اس عمل کا خیال جو شروع ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ اٹھے ہو آپ نے کوئی عمل کر لیا، بلکہ ایک فکر ہوتی ہے اور وہ فکر جو ہے وہ آپ کو اچھے عمل یا خراب عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک تھاٹ ہے، فکر ہے، بغیر تھاٹ کے آدمی کوئی اچھا عمل یا غلط عمل نہیں کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دو تین سٹیجز بتا رہے ہیں، اور یہی قرآن حدیث میں جو صحیح سوچنے پر ایمفیسائز کیا نا، ہمیں غلط مت سوچو، گناہ کے متعلق سوچو ہی نہیں، سوچو تو اچھا سوچو تاکہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق ہو اور خواہش ہو۔ آپ غلط سوچیں گے، غلط دیکھیں گے تو غلط کام کرنے کی خواہش پیدا ہوگی اور پھر توفیق بھی چھن جائے گی۔ تو اس کو دیکھیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مبدأ کل علم نظری و عمل اختیاری هو الخواطر والافکار۔ کہتے ہیں ہر علم کی شروعات ہوتی ہے اور ہر اختیاری عمل کی، اختیاری مطلب جس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کریں نہ کریں، کہنے مبدأ وہ شروع ہوتی ہے کاہے سے؟ الخواطر والافکار۔ خواطر کہتے ہیں جذبات کو، افکار کہتے ہیں فکر کی جمع ہے افکار، کہ جو آپ کی خواہشات ہیں نا اور جو آپ کے افکار ہیں وہاں سے سب شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز لیجیے آپ، صدقہ و خیرات دئیے، وہ ایک فکر ہے کہ صاحب ہم کو فجر میں اٹھنا ہے۔ اب یہ فکر آپ کی رات کو تھی، آپ نے، اور جو لوگ نہیں اٹھے ان کی یہ فکر تھی کہ ہم کو اٹھنا نہیں ہے، ان کی بھی فکر یہی تھی کہ ہم کو اٹھنا نہیں ہے۔ اب کہنے ہیں فَإِنَّهَا تُوجِبُ التَّصَوُّرَاتِ۔ تو پہلا سٹیپ عمل کا یہ ہے کہ سب فکر ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، دیٹس سٹیپ نمبر ون۔ ابن قیم کہتے ہیں جب یہ فکر ہوتی ہے، چاہے اچھی ہو خراب ہو، نعوذ باللہ گناہ کرنے کے ہاں اس کی بھی ایک فکر ہے، اور اچھے اعمال کی اس کی اپنی فکر ہے۔ جب فکر اور خواہش ہوئی نا، کہنے فَإِنَّهَا تُوجِبُ التَّصَوُّرَاتِ۔ بہت عمدہ بات کہہ رہے ہیں، کہنے اس فکر سے ایک تصور پیدا ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے کہ بھئی ہم کو صبح نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، ایک تصور پیدا ہوا۔ اب دیکھیں اگر آپ فکر ہٹا دیے تو یہ تصور نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا تصور ہے کہ ہم شراب پئیں گے تو پہلے ہی گھونٹ میں سارے غم غلط ہو جائیں گے، اس کا بیچارے کا یہ تصور ہے۔ تو پہلے اس کو فکر ہوئی کہ ہم شراب پئیں گے، اور پھر جب دوسری یہ اس کا تصور ہے، ابھی اس نے پیا نہیں ہے، تب تصور یہ ہے کہ ہم پئیں گے تو لطف آ جائے گا، پہلے ہی گھونٹ میں دنیا کے جتنے غم ہیں سب غلط ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں سیکنڈ سٹیپ ہے تصورات کا۔ اب تھرڈ کیا ہے؟ دیکھیے اب وَالتصورات تدعو الی الارادات۔ یہ جو تصور ہے نا، اس نے آپ کو شوق دلایا، اب آپ نے ارادہ کر لیا۔ ابھی ارادہ نہیں تھا، ابھی تو صرف فکر تھی، فکر کے بعد تصور پیدا ہوا، تصور کے بعد اب سب ارادہ ہوا کہ نہیں یار کریں گے یہ، کریں بس۔ والارادات تقتضی وقوع الفعل۔ یہ جب ارادہ ہوتا ہے نا اچھے عمل کا یا گناہ کے عمل کا، کہنے بس یہ ارادہ جو ہے وہ فعل کو وجود میں لاتا ہے، فعل کو وجود میں لاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن حدیث کی روشنی میں ابن قیم نے یہ 4 سٹیجز ڈٹرمن کیے ہیں، اور آپ دیکھیے دنیا میں آج سب سے بڑا مسئلہ یہ پہلے
دو مسئلے میں ہے، مسئلے کا ہے، افکار غلط ہے ہمارے عام طور پہ، چونکہ افکار غلط ہے اس لیے ہمارے تصورات ہی غلط ہیں۔ اب جب دونوں غلط ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جینے کا ارادہ جو ہے وہ قبلہ غلط ہے، اس لیے فعل غلط ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ہے نا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کا سرا ملتا ہے فکر سے۔ فکر غلط ہے، جب فکر غلط ہے تو پھر تصور ہی دنیا کا اور زندگی کا غلط ہے، اور چونکہ تصور غلط ہے تو دنیا میں جو کرنے کے ہمارے ارادے ہیں نا وہی غلط ہے، اور جب ارادے غلط ہیں تو بھیا جیسی روح ویسے فرشتے۔ جب تصور آپ کا ارادہ ہی غلط ہے تو پھر جو اعمال ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہو رہے ہیں۔ اس لیے صاحب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ہے، جو لوگ ایمان لائے اور پھر اچھے اعمال کیے، اس کا مطلب یہ ہوا ایمان سیکھنے کی چیز ہے، موروثی طور پہ ملنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ جو آپ کو والدین سے مل گئی، تو وراثت میں جو چیز ملتی ہے نا وہ پھر چند روز کے بعد زوال پذیر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو وراثت میں مل گئی، اس لیے آپ جتنے پیسے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے اتنے ہی وہ اسپوائل ہوں گے، جتنے کم پیسے چھوڑیں گے اتنے وہ صراط مستقیم پر رہنے کی امید ہے، رائٹ۔ اس لیے بچوں کے لیے کہا گیا پیسے مت چھوڑیے، ورنہ لڑیں گے، خون خرابہ کریں گے آپس میں، اور ایزی کم ایزی گو۔ اصل کیا ہے کہ ایمان جو ہے صاحب وہ سیکھنے کی چیز ہے، وراثت میں حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے صاحب۔ تو اب یہ چار چیزیں صاحب اس کو پھر سے دہرا لیجیے، فکر صحیح کریے، فکر اور خواہشات، خواتر کہتے ہیں خواہشات کو، تو دنیا میں رہنے کی خواہشات کیا ہونی چاہیے اور افکار کیا ہونے چاہیے، پہلے وہ صحیح کریے۔ جب وہ صحیح ہوں گے تو شباب بھائی پھر کیا ہوگا، سیکنڈ سٹیج کیا ہوتی ہے، تصورات ہو گیا۔ آپ تصور کریں گے کوئی چیز کو، نہیں پھر ابھی نہیں، پھر آپ تصور کے بعد ارادہ ہوتا ہے جس کو نیت کہتے ہیں، نیت، الاعمال بالنیات جو ہے نا وہ پھر نیت آئی، لیکن نیت سے بہت پہلے فکر پیدا ہوئی تھی، خواہش پیدا ہوئی تھی اس عمل کی، رائٹ۔ پھر ایک تصور ہوا تھا کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے گا ہم کو، یہ سارے تصورات ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ارادہ ہوا کہ ہاں انشاءاللہ کریں گے، بس جیسی ارادہ ہوا نا عمل کی توفیق ارادے پر ملے گی، عمل کی توفیق ارادے پہ پڑے گی۔ اسی لیے اللہ میں نے بار بار قرآن میں کہا دیکھو ہم کو بلیم مت کرنا، اللہ میں نے کہا ہم ظلم نہیں کرتے ہیں، کسی پر ہم ظلم نہیں کرتے ہیں، اس لیے اپنے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہو، لی عملی ولکم عمل، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار۔ اللہ نے ہم کو جو ہے کبھی بلیم مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ہم مجبور تھے، نہیں، تم نے ارادہ کیا تو عمل کیا۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ اگر تم نے اچھا ارادہ کیا ہے لیکن کوئی ہرڈل آ گیا، وہ ارادہ تم پورا نہیں کر پائے، تو اگر ارادہ آپ کا اچھے عمل کا تھا اور کسی ہرڈل کی وجہ سے عمل نہیں ہو پایا تو لگا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو ثواب تو دے دو، حالانکہ عمل تو وجود میں نہیں آیا، عمل آیا ہی نہیں بھائی۔ مطلب فضل آپ نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے، نیت تھی، ارادہ تھی، بالکل ارادہ تھا، نیت تھی کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے، لیکن صاحب ہوا یہ کہ کوئی ہرڈل آگے، فجر پانی برسنے لگا، فرض کریے آپ کی چابی گم ہوگی، بچوں نے ادھر ادھر کر دی، اب آپ اٹھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیگم اٹھا رہے ہیں، میری چابی کہاں ہے بھائی، نماز وقت جا رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی ہم سو رہے تھے، ہم کو کھنچوا دیا، جا کے خود ڈھونڈو۔ اب آپ ڈھونڈتے رہے صاحب نماز وقت چلا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ پھر تم کو پورا ثواب ملے گا، بلکہ ایک حدیث تو اس سے بھی اوپر کی بات ہے، بہت اعلیٰ بات حضور نے یہ فرمائی کہ نیت المؤمن خیر من عملی،
اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ مومن کی نیت کرنا اس کے عمل سے اچھا ہے. مومن کی جو نیت ہے نا اس کے عمل سے اچھا ہے, اچھی ہے. لیکن اس مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نیت کریں کہ ہم کریں گے. نہیں, نیت آپ کی صادق تھی, وقوع عمل جو ہے وہ نہیں ہو پایا, عمل نہیں ہو پایا کسی ہرڈل کی وجہ سے, لیکن نیت صادق ہوتی ہے. کیونکہ عمل میں کرپشن ہو سکتا ہے, نیت جو ہے وہ خالص اگر ہے تو وہ بس اسی پہ آپ کو ثواب مل جائے گا. تو اس لیے صاحب یہ چاروں چیزیں جو اسٹیپ جو ہیں یہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چاروں سے. اچھا, اب جو سب سے اہم بات ہے صاحب آج کل کی ماڈرن دنیا میں, خاص کر یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے کہ صاحب جہاں ہم لوگ کو بہت اچھی اچھی باتیں پہنچتی ہیں اس سے ہم کو ذرا سی بے راہ روی ہو تو صاحب افکار میں ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ کے وہ صاحب کوئی انتہا نہیں ہوتی صاحب, کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو اب آپ کے افکار غلط ہو گئے. اور دیکھیے جتنی آثار قیامت کی احادیث ہیں سب میں یہ ہے کہ قیامت تب آئے گی جب لوگوں کے افکار غلط ہیں. لوگوں کے افکار غلط ہیں, آج آپ کی خواہشات بالکل مختلف ہیں, تب آئے گی عذاب, تب آئے گا عذاب افکار پہ. اور افکار کا میں تبدیلی آنا, انقلاب آنا قیامت سے پہلے ایسے ہوا کرے گا. ابھی آپ صاحب ایمان ہیں, ذرا سا آپ نے الٹی چیزیں دیکھی, آپ کو اس میں لطف آنے لگا گناہ میں, لیجیے آپ کا قبلہ ایسا بدلا کہ صاحب آپ شام تک تو آپ کا ایمان بالکل تقریباً نہیں کے برابر ہے. یہ صرف اس عہد میں ہے صاحب, پہلے نہیں تھا. یہ صرف, اور ہمارے بچوں کے عہد میں تو اور خراب ہوگا, بہت خراب ہوگا. اس لیے افکار جو ہیں صاحب اور خواطر, ان کی تبدیلی پہلے صدیوں میں ہوتی تھی, اب لمحوں میں ہوتی ہے, اب لمحوں میں ہوتی ہے صاحب, رائٹ. اچھا, اس لیے صاحب نبی پاک نے وہ حدیث شریف یاد کر لی, اس میں حضور فرمایا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. صبح آپ صاحب ایمان ہیں, شام تک کافر ہے. اور ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ شام کو تو آپ مومن تھے, صبح تک کافر ہو گئے. کیونکہ افکار کا بدلنا اتنا آسان ہے صاحب. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جیسے ہم لکھنؤ میں ہیں, آپ لوگ کراچی, لاہور, حیدرآباد وغیرہ کے, آپ کے لاہور میں بھی طوائفوں کے اڈے ہیں, لکھنؤ میں تو خیر بہت ہیں, اور حیدرآباد. لیکن اگر کسی کو طوائف کا ناچ دیکھنا ہے, رائٹ, تو میں آپ کو لکھنؤ کی حد تک بتا سکتا ہوں کہ وہاں جو کوٹھے ہیں یا تھے, نہیں اب تو ختم ہو گئے, کیونکہ اب کوٹھوں کی ضرورت نہیں ہے. اب کوٹھوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ کوٹھے نعوذ باللہ اب گھر گھر ہیں. وہ طوائفوں کے کوٹھے نعوذ باللہ اب گھر گھر ہیں. کیونکہ اس زمانے میں اگر کسی کو, شریف انسان کو, شریف خاندان کے فرد کو اگر کسی طوائف کا ناچ دیکھنا ہے تو اس کے لیے صاحب اس کو طوائف کے کوٹھے پہ جانا پڑتا تھا. تو وہ لوگ جاتے تھے ایسے اوقات میں اس کا اندھیرا ہو اور عوام الناس میں کوئی ان کو دیکھے نہ, ورنہ بڑی ذلت کی بات ہو جائے گی کہ فلاں خاندان کے فرد صاحب کوٹھے پہ جا رہے تھے. لیکن اب کیا ہے, اب ٹی وی پہلے آیا, پھر ٹی وی کے بعد اب انٹرنیٹ آیا. اس سے کیا ہوا, اب طوائفوں کے ناچ آپ اپنے گھر پر بیٹھ کے کر دیکھیں اور لطف اندوز ہوں اس سے, اور پھر بھی آپ اس کو طوائف نہ کہیں, آپ ان کو کوئی اچھا سا نام آپ دے دیجئے. آپ کچھ کہہ دیں, سٹارز کہہ دیں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کہہ دیں, کیا کہیں, سیلیبریٹیز کہہ دیں, آپ جو بھی کہتے ہیں وہ طوائف. مطلب الفاظ بدلنے سے اعمال تھوڑی بدل جائیں گے. اب فکر ہے صاحب, یہ فکر غلط ہوئی یہاں پہ. اب یہاں پہ فکر غلط ہوئی صاحب, اب اس لیے آپ کو تصور غلط ہوگا.
زندگی کا تصور غلط ہوا تو اب ارادہ غلط ہوا، ارادہ غلط ہوا تو صاحب فعل غلط ہوا. آپ یہ کیا تھا جو پہلے بڑے لوگ اپنے بچوں کو ان کے فرض جاتے تھے تربیت کے لیے؟ وہ ایسا ہے صاحب کہ اس پہ خوب لکھا گیا ہے. ہمارے لکھنؤ میں بھی یہی تھا کہ طوائفوں کے بعد بچوں کو چھوڑایا جاتا. ہوتا یہی صاحب جب کسی قوم کی پٹائی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے ایسی خرافات ہوتی ہیں صاحب، تو وہ بالکل بدبودار. آپ لوگ کہتے ہیں لکھنؤ کا معاشرہ اچھا تھا، بدبودار تھا صاحب. اگر آپ اس وقت زندہ ہوتے تو آپ کو بدبو مارے آپ بھاگتے. بہت ہی بدبودار معاشرہ تھا. ٹھیک کوئی اچھی باتیں تھیں لیکن تھا بہت بدبودار. ایرانی فلسفہ، ایرانی تہذیب، شرک، کفر، فسق عام، مطلب تھا بہت بدبودار. اگر آپ دیکھیں نا اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں اچھائی کیا تھی؟ بہت کم اچھائی تھی. یہ چیز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرمایا کہ صحبت صالحین لو. ہم اپنے بچوں کو طوائفوں کے یہاں بھیجتے تھے. بھائی طوائفوں کے یہاں بھیجا تھا. اب جو معاشرہ ایسا ہو کہ بچپنے سے بچوں کو طوائفوں کے بعد بھیجے تاکہ بچے جو ہیں وہ ان کی زبان اچھی ہو جائے اور نشست و برخاست کے آداب ان کو آ جائیں، تو یار وہ معاشرہ کتنا متعفن بدبودار ہے جہاں تہذیب سیکھنے کے لیے بچوں کو کوٹھے پر جانا پڑے. اب اسی لیے جو ہے وہ جو لکھنؤ کی تہذیب تھی، جس کو اودھ کی تہذیب ہے، تھی بہت بدبودار، بہت بدبودار. اس میں جو شیعہ تھا مذہب، اس کا ڈومینیشن تھا. تو ہر وہ چیز مسلمان کر رہے تھے علی العموم، جو کہ کفر تھی یا شرک تھی یا فسق تو خیر تھی، رائٹ. تو اس وجہ سے وہ کوئی اچھی تہذیب نہیں تھی صاحب. اسی لیے جب اس کا ریفارمیشن شروع ہوا لکھنوی تہذیب کا، تو اس میں اللہ نے کچھ اللہ والوں کو اٹھایا. تو انہوں نے، ہمارے لکھنؤ میں ایک تھے مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب آدمی تھے، عالم تھے. وہ لکھنؤ میں جہاں ہم رہتے ہیں نخاس جو گڑھ ہے شیعوں کا، وہاں کھڑے ہو کے صحابہ کرام کے مناقب و فضائل بیان کرتے تھے، اور یہ ماتم اور تبرہ بازی اس کے خلاف بولتے تھے. پیٹے گئے، دوسرے دن پھر کھڑے ہوئے، پھر خوب ہوا. یہاں تک کہ مقام ہوا آیا کہ الحمدللہ ان کی کام کی برکت سے سنیوں میں تحریک شروع ہوئی کہ یہ کنڈے کرنا، امام ضامن ماننا، یہ تعزیے رکھنا اور یہ ماتم کے محفلوں میں شرکت کرنا، یار یہ تو بہت غلط بات ہے، یہ تو کسی نے بتایا نہیں تھا. تو مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کبھی سوانح حیات آپ پڑھیے تو معلوم ایک بندے نے یہ انقلاب لایا. تو جب بہر سنت آئی تو پھر خرافات گئی، لیکن وہ تہذیب کوئی شجاعت صاحب اچھی نہیں تھی. وہ ایسی دور سے دیکھنے میں بہت اچھی ہے، اگر آپ اس وقت ہوتے تو اسلامی طور پہ بڑی خراب تھی، بہت خراب تھی. چند باتیں اچھی تھیں بس، لیکن اس کے علاوہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. تو بھائی جہاں کی تہذیب کا یہ حصہ ہو کہ شادی میں طوائف کو بلا کر اس کا ناچ ہوگا. طوائف کا ناچ ہونا شادیوں میں عام بات تھی، چاہے وہ عام طبقے کے لوگ ہیں چاہے شرفا ہوں. تو یہ کوئی اچھی تہذیب تھی. تو لیکن بہر تو یہ چار چیزیں جو ہیں صاحب اس میں یہ، تو سب سے اہم چیز یہ ہے صاحب فکر صحیح کرنا. اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا افکار و خواطر. دیکھیے عمل جو ہے، کوئی بھی عمل ہو، اس کے پیچھے اگر افکار اچھے نہیں ہیں تو پھر اس عمل کی قبولیت پر ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے، بہت بڑا کویشچن مارک. فرض کریں آپ کا فکر یہ ہے کہ یار نماز پڑھ لیتے ہیں چونکہ اماں نے کہا تھا، پڑھ لیتے ہیں جو ابا ہمیشہ پڑھتے تھے، یا جب موقع ملے گا پڑھ لیں گے، یا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں. یہ فکر میں بہت بڑی خطا ہے. اس خطا کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ افکار اور خواطر میں بہت بڑا لوچ ہے.
اس لیے صاحب اعمال کا دار و مدار افکار پہ ہے. افکار صحیح کریے, افکار صحیح کریے. بغیر افکار کے جی آپ نے پچھلے کسی سیٹرڈے کے جی نظام الدین بلخی برقی جی بات کی تھی, میں پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ احوال پہلے شروع ہوتے ہیں. احوال آپ کی سراؤنڈنگز ہیں, جی کہاں آپ رہتے ہیں, ماحول, تو وہ افکار بنتے ہیں. جی افکار پھر ارادہ بنتا ہے, پھر ماحول. حوال جو آپ بات ہے کہ حوال یہ ہے کہ طوائفیں جو ہیں کوٹھوں سے اٹھا کے گھروں میں بنا دی گئی. ہمارے میں تھوڑی میں نے دیکھا ایک ویڈیو جس میں 1968 کے ڈاکٹرز ہیں پشاور کے, جی تو وہ اپنا پہ اکٹھے ہوئے, بوڑھے بوڑھے لوگ, انتہائی بدصورت سے قسم کے لوگ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو بوڑھی عورتیں وہ ڈانس کر رہی ہیں بوڑھوں کے ساتھ, اور یہ دکھا رہے ہیں سب. یہ ہے, یہ احوال ہیں جو جس میں ہم آ رہے ہیں. تو اب اسی میں اسی طرح کے تو جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہی ہے, یہی حال ہے صاحب, یہی حال ہے. تو بہت مسئلہ ہے, افکار غلط ہیں صاحب. جی جی اسی لیے شیخ صاحب جو احادیث وہ ہیں نا کہ آدمی بوڑھا مرا تو جنت جائے گا, اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بڑھاپے کے ساتھ ایمان مضبوط نہیں ہوا, اعمال اچھے نہیں ہوئے, بلکہ اور یہ بڑے میاں دنیا کی طرف جا رہے ہیں. میں نے آپ کو اس دن پتہ نہیں بتایا تھا, واقعہ نہیں کہ بتایا تھا, دیکھیے قابل عبرت ہے. اوپر لوگ آئے نکاح کے لیے, ایک صاحب آئے, ان کی لڑکی کا نکاح تھا, نکاح نہیں ہو پایا, لڑائی ہو گئی. لڑائی کیا ہوئی؟ مہر کے اوپر. جو لڑکے والوں نے $10,000 پہلے سے طے کر لیا تھا لڑکی والوں کے ساتھ, دلہن کے والد کے ساتھ دلہا کے والد نے بیٹھ کے میٹنگ کر لی تھی اور کہا تھا بھائی 10,000 طے ہوگا, طے ہو گیا مہر. تو جب آئے تو میں نکاح نامہ بھر رہا تھا, تو میں نے پوچھا کہ بھائی نکاح کا مہر بتائیے آپ لوگ کیا, تو انہوں نے کہا 10,000. ہم نے ٹھیک ہے 10,000. لڑکی کے والد کو جو وہیں بیٹھے تھے, بوڑھے تھے, ان کو معلوم ہوا تو پہلے تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, پھر پتہ نہیں کہ ان کی ٹوپی گھوم گئی یا دماغ گھوم گئی, کہنے لگے صاحب کہ نہیں صاحب 10,000 نہیں 50,000. اب تو یہ لوگ عرب حضرات تھے تو ان لوگوں کو گرم بہت جلدی ہوتے ہیں, تو وہ صاحب وہ گرما گرمی شروع ہو گئی. اب دلہن ادھر بیٹھی ہے, دلہن ادھر بیٹھے ہیں, ہم جو قاضی صاحب ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہم کہنے بھائی لڑ لو تو وہ تو بتا کیا کرنا ہے. اب دلہا دلہن کا نکاح ہونا ہے, پڑھنا ہم کو ہے, میں تم لوگ کا کیا بیچ, اور یہ دونوں لڑ رہے ہیں. کافی دیر تک لڑائی رہی, پھر نکاح نہیں ہو پایا. تو ہم نے بند کرنے السلام علیکم, جب اگر آپ کبھی تیار ہوں تو آئیے گا بس. لیکن جو بات ہے وہی بڑھاپے کی بات. شیخ صاحب بات یہ ہے, اب یہ تکلیف دہ بات سنیے گا, بات یہ ہے کہ ان بڑے میاں کی لڑکی جو دلہن تھی, وہ دلہن اپنے ہونے والے دلہا کے ساتھ 4-5 مہینے سے اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے, مسلمان وہ رہ رہی ہے. اب خیال پیدا ہوا کہ چلو شادی کر لینا چاہیے, نکاح کرنا چاہیے. اب یہ ہوا کہ لڑکی کے والد نے کہہ دیا کہ ہم کو 50,000 مہر چاہیے ورنہ نکاح نہیں ہوگا, لڑکی کے والد نے. اب ایسا بندہ جب مرے گا, اگرچہ 90 سال کے بھی مرے, میں سوچ رہا تھا کہ یہ حدیث اس پہ تو صادق نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ پھر سوال بھی نہیں پوچھے گا, اور جو بھی احادیث ہیں. اس کے لیے تو بھائی عمر کے ساتھ اگر ایمان پختہ نہیں ہوا, عمل اچھا نہیں ہوا, تو پھر یہ تو نہیں ہوگا. اب ایسا باپ جو
زنا کو اپروو کر رہا ہے اور نکاح کی مخالفت کر رہا ہے. سمجھا؟ تو ایسا جب مرے گا تو چاہے وہ 100 سال کا ہو کے مرے, جو ایک طرح زنا کو اپروو کر رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی یہ وہ حدیث صادق نہیں آئیں گے کہ بوڑھا مرے گا سیدھے جنت میں جائے گا سوال. کیش پیسے لیتے ہیں ہمارے والے بات نہیں ہے کہ دے دیں گے جس موقع. ہاں تو اس میں اس چکر میں جی جی جی. اچھا ہم کو پھر بعد میں بتایا لڑکے والوں نے کہ یہ بڑے میاں جو ہیں ان کے 2-3 بزنس ہیں اور بہت پیسہ ہے. نہیں آلریڈی بہت پیسہ ہے. ہاں وہ کہہ رہا اور اب اور وہ کہہ رہے ہیں اور. تو اس لیے چاہے آپ جب آپ کی فکر غلط ہے نا تو آپ چاہے جتنے بوڑھے ہو گئے آپ کی فکر غلط ہی ہے, بلکہ جتنے بوڑھے ہوں گے اس میں پختگی پیدا ہوگی. اسی لیے بوڑھے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بات کو صحیح سمجھتے رہیں اتنے سال. اب کوئی نوجوان آدمی آ کر ان کو بتائے صاحب ایسا نہیں ایسا ہے تو وہ اس پر ناراض ہوتے ہیں. آپ کچھ جی معاف نہیں کریں گے ان میں سے ایک آدمی ہوئے کچھ آدمیوں میں سے اللہ جس کو معافی نہیں کریں گے بوڑھا شرابی یا شیخ زانن ہے, شیخ زانن حضور فرمایا, یا وہ بوڑھا جو زناکار ہے, وہ بوڑھا آدمی جو زناکار ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اس عمر میں بھی اگر زنا کر رہا ہے جبکہ طبعی اور جسمانی جتنے بھی دواعی ہیں وہ تو بالکل مزمحل ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, اس حالت میں بھی وہ کر رہا ہے تو جب بہت سب وہ چیز کون سی ہے کہ بڑھاپے میں سوال کا ہوں گے. جی 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 وہ ابھی ہم کو یاد نہیں آ رہی. ہاں وہ ہم کو اس کے نہیں آنکھوں کا ہے نا, نہیں زنا صرف پرائیویٹ پارٹس کا نہیں آنکھوں کا ہے اور پھر دماغ کا ہے, فکر کا, یہ خواطر جو ہے نا خواطر افکار اس کا ہے. صرف تصور کرنا جو ہے وہی. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اب دیکھیے صاحب یہ کتنی اہم بات ہے, اللہ بچا ہے ذرا پرائیویٹ قسم کی, لیکن علم میں دیکھیے علم میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہے. یہ بات سمجھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ خود فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق, کہ جو حق کی بات ہے اس کو کہنے میں شرم. علم جو ہے علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. خیر تو اس میں ایک حدیث شریف میں ہے, ایک روایت ہے کہ جب مرد اپنی بیگم کے ساتھ سو رہا ہے, ایک شوہر اپنے پھر جب وہ اس کے ساتھ انٹیمیسی حاصل کرتا ہے, انٹیمیٹ ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں کوئی دوسری عورت کا تصور ہے, کوئی ایکٹریس ہے, آپ نے دن میں کوئی اچھی شکل خوبصورت ہے, وہ ذہن میں ہے, اور آپ اپنی بیگم کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہے ہیں لیکن ذہن میں وہ عورت ہے, یہ زنا ہے. افکار ہے, وہ زنا ہے. آپ کی نیت ہے نا, اس لیے شبابی جو رکھا گیا ہے کہ آنکھوں کا استعمال صحیح رکھیے, یہ کوئی شاعری اللہ نے نہیں کی ہے. جب ہم لوگ کل بات کرتے ہیں یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, ویغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, کتاب وہ اپنی آنکھوں کو نیچے کرو گے تو زنا سے بچو گے. عورتوں سے بھی کہا اپنے عورتوں کا کہ اب آنکھوں کی حفاظت کرو اے عورتوں تاکہ زنا سے بچ سکو. تو صرف مردوں میں نہیں ہے, عورتوں میں. اسی لیے آج کل عورتیں جو چیٹ کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈز پہ انفارچونیٹلی وہ افکار کی غلط ہونے پہ, افکار غلط ہو گئے نا. تو یہ ایک عجیب و غریب اس میں ہے صاحب. اچھا پھر اچھا بھائی اب یہ تو چاروں چیزیں ہوں گی. اب دیکھیے وہ فرماتے ہیں وَكَثْرَةُ تَكْرَارِهِ تُعْطِي الْعَادَةَ, یہ بہت پیاری بات مجھ کو لگی. وہ کہتے ہیں کہ بس جس چیز کی تکرار کرو گے نا اس کی عادت پڑ جائے گی. تو افکار اگر صحیح ہیں
اس کی تکرار ہوگی تو عادت پڑ جائے گی. اب آپ کو بار بار سوچنا نہیں پڑے گا. ایک ہمارے لکھنؤ کے کانپور کے بہت عمدہ شاعر تھے فنا کانپوری, بہت عمدہ شاعر تھے. ان کا ایک شعر ہے کہ ترک تعلقات کو, دیکھیے وہی جو ہم لوگ کے معاشرے کی وزاداری ہوتی تھی کہ اب آپ ہمارے دوست ہیں تو زندگی بھر کے دوست ہیں, آپ ہمارے رشتہ دار ہیں زندگی بھر کے دوست, چاہے کچھ ہو جائے تعلقات ختم نہیں ہوں گے. تو اس کو ہم مشرقی معاشرے کی بہت اچھی بات اس نے کہی, کہ ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے لیکن, ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے, صرف ایک لمحہ, ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے لیکن مجھے تمام عمر سوچنا پڑا. مجھے تمام عمر سوچنا پڑا. ہمت نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہوئی صاحب. تو یہ ہوتی سب عادت, کہ ہم توڑ سکتے ہیں لیکن عادت یہ ہے کہ نہیں بھائی اس کو نبھانا ہے. ہمارے دوست ہوں نے تکلیف پہنچائی لیکن کوئی بات نہیں یار, رشتہ داروں نے ورنہ ایک لمحہ چاہیے. ہم لوگ تو آج کل تو ایسی جاؤ ختم, بچوں ان سے بات نہیں کرنا, تمہارے خالہ ایسے ہی ہیں, انہوں نے ایسا کہا, چچا نے ایسا کہا, بند نہیں, 2 منٹ میں ادھر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ وزاداری نہیں ہے. لیکن پرانی جو تہذیب تھی کہ صاحب وہ جو ہے اب زندگی بھر ہے, ورنہ ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے, ایک لمحہ چاہیے لیکن ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے لیکن مجھے تمام عمر سوچنا پڑا. بڑا اچھا شعر ہے فنا کانپوری کا. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ کہاں گیا صاحب یہ, ہاں, وکثرت تکراری تعطی العادہ, ایک چیز کی آپ تکرار کرتے رہیں اب اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اور صاحب یہیں کہیں لیکن عادت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عادت میں آپ کو پھر سوچنا نہیں پڑتا ہے وہ کام کرنے کے لیے, عادت پڑ گئی ہے. تو صاحب وہ اگر افکار صحیح ہیں تو عادت اچھی ہوگی صاحب, افکار غلط ہیں تو صاحب عادت غلط ہوگی. کتنے 1000 سال پہلے بات کی, جی جی جو گوبیل جو ہے جی ہٹلر کا جو وزیر تھا, جی, اس نے یہی بات کی کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ کہو کہ وہ سچ بن جائے, عادت بن جائے, ریپیٹ کریں. جی صحیح صحیح کہہ رہے ہیں, تکرار جو ہے وہ عادت پڑ جاتی ہے. کیا تھا وہ شعر آپ کو, پھر میں کیا کروں مجھے, پھر میں کیا کروں مجھے, بڑا احمد فراز کا شعر تھا نا, بہت عمدہ اس پر. نہیں میں اس پر عادت پر بہت عمدہ شعر کا تھا کہ کچھ دیر تک تم ان سے گفتگو رہی واقعی وہ میرے ذہن میں آ گیا. بہت عمدہ شعر ہے, موج رامپوری کا شعر. لیکن یہ شعر جو ناصر بھائی یہ بہت ابھی یاد آئے گا, پھر میں کیا کروں مجھے ایک دوسرے کی عادت ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا, میں کیا کروں مجھے, آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ ہر صاحب آپ نے فرمایا کہ افکار سے جو ہے جب تک آپ کا ارادہ نہ ہو تو اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. سورہ بقرہ کی آخریات میں تو افسانہ میں شاید یہ افکار آتے ہوں گے لیکن ارادہ تو اب تک ہوا نہیں اس میں, تو اس میں فرق تو ہوگا نا. بس یہ بہت جی جی جی, اللہ کا کرم صاحب یہ ہے کہ پٹائی جو ہے, پٹائی جب تک عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اس پہ پٹائی نہیں ہوگی. اچھا اب نہیں, اس میں ایک بات کہنے کی یہ کہ کیا نام آپ کا حبیب بھائی, بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلط فکر رکھنا یہ عمل ہے نہیں ہے. غلط فکر آپ جان بوجھ کے غلط فکر رکھ رہے ہیں, ایک غلط فکر کو سوچ رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ عمل ہے نہیں ہے.
بظاہر یہ عمل ہے، ہمیں یہ اختیاری ہے. اختیاری ہے. آپ جان بوجھ کے ایک غلط بات سوچ رہے ہیں، جان بوجھ کے ڈویلنگ انٹو اٹ. جی جی آتے ہیں. اب وہ جو حبیب بھائی جو آپ کے غیر اختیاری ہے، کوئی فکر ہے غیر اختیاری آ گئی، خیال آیا تو چلا گیا، اس پر نہیں کچھ. اس پہ نہیں. جو آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ. اور اللہ کے رسول کی ایک دعا بھی علامہ الحمنی رشدن. جب دعا مانگنے تو ہمارا ارادہ نہیں تھا، تو حبیب بھائی اسی بات کو اگر آپ سوچئے، الحمد، اب یہ جو الہام ہوا، رائٹ، یہ تو چلے غیر اختیاری ہے، سمجھا؟ لیکن اگر ہم کوئی بھی کام، کسی گندی بات کو سوچنے پھنس رہے، گندا غلیظ، تو یہ تو ایک عمل ہے نا، یہ دماغ کا عمل ہے، دل کا عمل ہے، تو اس پہ تو پھر پٹائی ہونی چاہیے. جب تک کہ ہم لطف اندوز اگر نہ ہو اس چیز سے، اس خیال سے، تو ہاں یہ بات ہے. ہاں یہ بات ہے جی. اگر اس سے آپ اگر، کیونکہ بعض چیزیں جیسے آپ ڈاکٹر حضرات ہیں، آپ لوگوں کو بہت سے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں میڈیکل سائنس میں جو ایک عام آدمی کے لیے گناہ ہے. بھائی فرض کریں کوئی ڈاکٹر ہے، گائنوکالوجسٹ ہے، بھائی وہ عورت، ایک پریگننٹ عورت کا معائنہ کرے گا، اس کے لیے وہ گناہ نہیں ہے. بھائی اس کے لیے تو یہ کار ثواب ہے، اگر وہ مسلمان ہے، کار ثواب ہے کہ بھائی وہ ایک خاتون کی ہیلپ کر رہا ہے، کہ ایک نئے ایک بچے کو وجود میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب تو اس کے لیے تو بھائی یہ ایک بہت کار ثواب ہونا چاہیے. لیکن کسی دوسرے آدمی کے لیے وہ گناہ ہے. بھائی کسی دوسرے آدمی کے لیے وہی کام کرنا وہ گناہ ہے، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے. یہ تو ہاں تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جو فکر ہے، جس کو اختیاری ہے، فکر اختیاری ہے، وہ اگر غلط ہے تو وہ تو ایک عمل ہے، کیونکہ آپ جان بوجھ پہ ایک کام کر رہے ہیں، فکر ہے. اچھا اس میں لیے حبیب بھائی اس لیے بھی اس پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو ایک عمل کہا ہے. دیکھیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اب یہاں تفکرون ہے، بھلا پھر یہ عمل ہوا. اللہ کہہ رہے ہیں اس میں قرآن شریف میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ فکر کرتے ہیں. یتفکرون، رائٹ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اہل ایمان اور اولو الالباب یعنی عقل مند وہ لوگ ہیں جو آسمان زمینوں میں دیکھتے ہیں، خوب ریسرچ کرتے ہیں اور اس پہ خوب غور و فکر کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا غور و فکر کرنا، چاہے اگر اچھی چیزوں میں کار ثواب ہے، غلط چیزوں میں ہے تو گناہ ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ فکر جو ہے صاحب یہ عمل ہے. تو اگر یہ عمل ہے صاحب پھر تو پٹائی لازمی صاحب، کیونکہ آج کل ہم لوگ کی فکر غلط ہے. فکر جو ہے یہ اگر آپ کہیں نا عمل ہے تو یہ نہیں، کیونکہ یہ برین میں چیز ہے، فکر کرنا. تو جوارے کا جو اپنے باقی چیزوں کو استعمال کر کے جو چیز کرتے ہیں پھر وہ، تو میرا اپنا خیال یہ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم ایک فکر کو کوئی غلط سوچتے ہو اور تم وہ کرتے نہیں ہو تو اللہ اس پہ بھی اگر آپ نے برائی کا چوری کا ارادہ کیا، آپ نے چوری ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب ہے. ٹھیک، وہ بھی صحیح ہے. اس کی عظمت اور اس کی رحمت. تو اگر آدمی سوچتا رہتا ہے جی جی تو ڈیفینیٹلی وہ یہ صحیح. عمل ضرور کرے جوارے کا استعمال. ہاں وہی آپ جو پوائنٹ، بہت سے محققین علماء کا یہ بھی قول ہے کہ بھائی چونکہ عمل نہیں ہوا ہے جوارے سے تو وہ بھی صحیح ہے. تو اس میں یہ بھی بعض یہ کہتے کہ نہیں صاحب یہ خود بھی ایک عمل، لیکن ایک بات یہ تو خیر دونوں اسکول آف تھاٹس کا ہے کہ عمل کیا چیز ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے صاحب. غلط فکر رکھنا جو ہے پھر وہ اعمال کو فاسد کرتا ہے، اعمال فاسد کرنا. اس لیے یہ چیپٹر اس لیے بہت ضروری ہے کہ عمل کا دار و مدار افکار پہ ہے صاحب. اس لیے افکار
ضروری ہیں صاحب، افکار کے صحیح ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. آپ سمجھیں؟ اور تصور نہیں ہوگا، پھر ارادہ غلط ہوگا، ارادہ غلط ہوگا صاحب، عمل غلط ہوگا. عادت جب پڑ جائے اس چیز کی وجہ سے کہ اچھی بات کی بھی عادت پڑ جائے تو پھر اس میں پھر فکر تو نہیں ہوتا. جی پھر عادت ہوگی اب عادت اس کا پھر کیا ہے؟ تو یہ تو اور سنگین معاملہ ہو گیا، تو کینسر ہو گیا. ابھی تو صرف کھجلی تھی، کوئی تکلیف تھی، اب تو کینسر ہو گیا. اب یہ آپ کی عادت پڑ گئی. اچھا اگر اچھی نہیں، دونوں میں ہے مطلب. ہاں اگر اچھی کا اگر اچھا ہوگا تو صاحب سبحان اللہ عادت. نماز پڑھ رہے ہیں عادت پڑ گئی جی آپ آٹو پائلٹ الحمدللہ، یہ تو بہت بڑے. نماز کی کوئی فکر یا کوئی سوچنا وہ کم ہو جاتا ہے نا. جی پھر یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی عادت ہے، ایک عادت پڑ گئی ہے، جی اس کا جو وہ ہے ثواب وہ اس کس حد تک وہ صحیح ہے؟ نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح اس لیے ہے کیونکہ وہ اچھی چیز پر آپ نے اتنی محنت کی کہ وہ آپ نیکسٹ اسٹیج تک پہنچ گئے جس میں آپ کی عادت پڑ گئی. اگر جب یہ مقام آپ کو حاصل ہو گیا تو یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ آپ وہ جو کنڈر گارڈن لیول سے بہت آپ اوپر آ گئے. اب تو آپ کی عادت ہے یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو صحیح نیت ہوتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیا، ہمیں اب آپ کام ہی صحیح کر رہے ہیں. تو ایک کوئی مبتدی ہے جو ابھی آیا ہے کنڈر گارڈنر سمجھ لیے، اس کو تو اپنے افکار کو صحیح کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے. لیکن آپ اس اسٹیج پہ ہیں کہ اب آپ کی کوئی تصحیح نیت جو ہے وہ عادت پڑ گئی ہے. تو یہ تو آپ کا بہت اعلیٰ سٹیٹس ہو گیا پھر اللہ کی نگاہ میں. اب آپ کو وہ بات بار بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اب میں جیسے ایک بزرگ تھے، میں نے پڑھا واقعہ کہ ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی ہم لنگی باندھے ہوئے ہیں، ایسا کرو ہم کو شلوار پہنا دو، کیونکہ ہم کو یہ ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد کہیں ستر عورت نہ ہو جائے. تو ان کے گھر والے اب وہ سکرات الموت میں جا رہے ہیں بالکل. عادت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ چونکہ سنت یہ ہے کہ پہلے رائٹ پیر جو ہے وہ ہونا چاہیے شلوار میں یا پیجامے یا ٹراؤزر میں. اس حالت میں بھی انہوں نے خود، ایمان علی میں نے لکھا، خود جو ہے نا، یعنی وہی عادت تھی کہ انہوں نے اپنا رائٹ پیر آگے دیا اور لیفٹ پیر کو تھوڑا موڑ لیا تاکہ ان کے گھر والے لیفٹ پیر میں پہلے نہ پہنچے. اب یہ دیکھیے غیر اختیاری ہے، سوری کوئی بہت زیادہ ان کو ارادہ نہیں کرنا پڑا. اب اتنی سنت کی پابندی ہوئی زندگی بھر کہ غنودی کی حالت میں بھی، یا بالکل نیم غنودگی کہہ لیں آپ، اس کے عالم میں بھی کام صحیح ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، کرتے رہیں کہ ایک مقام ایسا ہے کہ آپ کی عادت پڑ جائے. جی پھر وہ وہی عادت ہی عبادت ہوگی آپ کی الحمدللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں جیسے اب رمضان شروع ہوا، تو رمضان میں کہ پہلے ہی دن نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہماری روزے رکھنے کی نیت ہے، رائٹ. اب اس کے لیے روزانہ آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پورے کر دی. اب یہ آپ کی عادت ہے کہ صبح اٹھیے اور سحری کریے اور روزہ رکھیے. اب یہ روز کی بات ہو گئی، آپ نے ایک بدن نیت کر لی، اب وہ عادت ہے. اب اس لیے صاحب اچھی چیزوں کی عادت پڑ گئی تو وہ ہے. وہ شعر ہی نہیں یاد آ رہا ہے تب سے. میں کیا کروں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا سب. اچھا کہنے فصلاح حاضر مراتب بصلاح الخواتم والافکار. بھائی ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام مراتب کا تصور، ارادہ اور پھر فائنلی عمل، ان تینوں کا مدار جو ہے وہ بصلاح الخواطر والافکار، افکار اور جذبات
افکار اور جذبات کی تصحیح کے اوپر ہے. جتنے یہ صحیح ہوں گے اتنے ہی آپ کے اعمال صحیح ہوں گے. وَفَسَادُهَا بِفَسَادِهِ، اور اگر یہ تصورات اور افکارات جو ہیں یہ ان میں فساد ہے تو اعمال میں تو 100% فساد ہے. اب یہ دیکھیے، اب آپ سنیے کیا عمدہ بات فرما رہے ہیں. کہنے دیکھو میاں، فَصَلَاحُ الْخَوَاطِرِ بِأَن تَكُونَ مُرَاقَبَةً لِوَلِيِّهَا وَإِلَٰهِهَا صَاعِدَةً إِلَيْهِ. دیکھیے آپ کا کہہ رہے ہیں میاں دیکھیے ایسا ہے، یہ جو جذبات کا صحیح ہونا ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اللہ کے پاس کیا جاتا ہے. اصل میں افکار جاتے ہیں. یہ جو اعمال ہے نا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ اعمال سیکنڈری ہو جاتے ہیں. آپ سوچیے آپ، اس لیے نیت پہلے پھر عمل ہے. نیت میں فساد ہے تو عمل میں فساد ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اصل میں خواطر کا جذبات کی تصحیح ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اصل میں وہ جذبات ہی اللہ کی طرف جائیں گے. یہ اعمال جو ہیں، اعمال ٹھیک ہے، یہ تو جائیں گے، ان کا وزن بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اصل میں جو اللہ کی طرف جائیں گے وہ آپ کے افکار جائیں گے، آپ کے خواہشات جائیں گے. ہاں، یہ تو سب اصل تو وہی ہے نا. جیسے قرآن شریف اللہ فرماتا ہے الیہ، سنیے آپ دیکھیے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ ہے. اصل میں کلمہ طیبہ جاتا ہے، اصل کلمہ طیبہ ہے، اور یہ اعمال جو ہیں وہ صرف سپورٹنگ ہیں. اعمال یرفعہ کہتے ہیں، وہ تو اس کو ایک سپورٹنگ ہے. جیسے کوئی لانچنگ پیڈ ہو نا، تو اصل لانچنگ پیڈ جو ہے اس کی حیثیت صرف لانچ کرنے کی ہے. ایک مرتبہ کھل گیا، جہاز اوپر چلا گیا، لانچنگ پیڈ کا کام ختم. رائٹ؟ تو اعمال صرف لانچنگ پیڈ، اصل جو اوپر جاتا ہے نا، جو جٹ جاتا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. اب اگر لانچنگ پیڈ بھی غلط ہے اور وہ کلمہ طیبہ بھی جو چیز اوپر جا رہی وہی غلط ہے، تو سبھی کچھ غلط ہے. اس لیے دیکھیں اصل کیا ہوا، اعمال نہیں ہے. اعمال ضروری ہیں لیکن اصل نہیں ہے. اصل کیا اللہ کے پاس جاتا ہے، کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ مطلب وہ کیا ہے، کتنا آپ کا عقیدہ صحیح ہے. اگر افکار اور خواہشات شیخ صاحب غلط ہیں تو آپ کا ایمان ہی غلط ہے. نعوذ باللہ، ایمان میں فساد ہو گیا نا. بھائی دیکھیں، کوئی آدمی فرض کریے آپ خواہشات یہ ہیں کہ بھائی ہم گندی چیز دیکھیں سنیں، رائٹ؟ تو اب یہ فساد ہو گیا نا آپ کے ایمان میں. اس کا مسئلہ صرف عمل سے نہیں ہے، اس کا پرابلم ہے آپ کے نہیں ایمان سے. شکیل بھائی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کریں گے، اللہ رسول کہہ رہے ہیں مت کرو، آپ کہہ رہے ہیں ہو کیا ہے ہم کریں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ غیر اللہ پہ ہے، کہ آپ کہتے ہیں ہم کو اس میں مزہ آئے گا. تو آپ کا جب ایمان ہے تو غلط ہے یا کمزور ہے یا اس میں فساد ہے. تو اس لیے اعمال تو بغیر روح کے ہو گئے نا، اس میں روح نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا بھائی گناہ چھوڑو، گناہوں کے ساتھ اعمال قبول کی ہوتے ہی نہیں. اسی لیے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پورے قرآن شریف میں سب سے ٹف آیت ہمارے لیے وہ یہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ نے ہم اعمال قبول کریں گے صرف متقیوں سے. یہ شعبدہ بعد اور جو شوبس کے لوگ ہیں نا، کہ ہم لوگ تو شوبس کے ہیں، عام طور پہ ہم لوگ شب عادی کرتے ہیں، حقیقت سے خالی ہے. تو اس لیے اللہ میں دیکھیں، اچھا قرآن میں انما، اب اس میں دیکھیں حصر، اس کو کہتے ہیں حصر. انما مطلب ہے صرف اور صرف یتقبل اللہ قبول کرے گا من المتقین، متقیوں سے. تو جو ڈاکٹر صاحب غلط افکار، گناہ سوچتا ہے، گناہ دیکھتا ہے، گناہ کا تصور کرتا ہے، گناہ کے خواہشات رکھتا ہے، وہ تو متقی نہیں رکھتا نا. کیونکہ یہ تو اختیاری عمل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ غیر اختیاری پہ اللہ تعالیٰ بالکل پکڑ نہیں کرے، لیکن یہ تو اختیاری ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے، میں ای میل آئی
آج کل کافی اچھا ایک صاحب بولتے ہیں آپ کے کراچی، مفتی طارق مسعود، تو جوک بھی بہت سناتے ہیں. تو ایک بہت عمدہ ان کا جوک تھا، وہ میں کسی نے فارورڈ کیا تو وہ فیس بک پہ چلا گیا. فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا تو نیچے ان کی اور بھی ویڈیوز تھیں. 2 ویڈیو کے درمیان ایک فحش ویڈیو آ گیا. یہ ویڈیو ہے مفتی طارق، یہ ویڈیو بیچ میں ایک فحش آ گیا. اس وقت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے امتحان لے رہا بھائی، کیا زمانہ آ گیا کہ ہم ان کی تقریر سن رہے ہیں. ایک ختم کی ہے، اب میں اس کو براؤز کیا کہ نیچے اور بھی ہیں، اور بیچ میں ایک نہایت فحش آ گیا. اب یہاں پر نہیں شکیب بھائی، یہاں پہ امتحان ہو گیا اللہ کا. اگر آپ نے ایک لمحہ بھی جان بوجھ کر اس پہ، اور جان بوجھ کے، یہ اختیاری ہو گیا. وہ تو شاید وہ تو غیر اختیاری ہو گیا بھائی ہم، لیکن یہاں پہ ہوگا، وہیں پہ آپ کا ایمان وہیں سے کیا نام ہے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا رک کے آپ انجوائے کرنے لگے، دیکھا. تو اسی لیے کہا گیا آج اس قیامت سے پہلے ایمان کا سلب ہونا بہت آسان ہے. آپ نے ایک فسق کو اور ایک کفر کو، کبھی کبھی شرک کو، کبھی کبھی شرک ویڈیو کو آپ انجوائے کرنے لگے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے اس کا شرک کو اپروو کرنا شرک ہے. اب شرک کو اپروو کرنا شرک ہے، کفر کو اپروو کرنا کفر ہے. اگر آپ کو اختیاری ہے، اس کو سوچیے، ہمارے ہندوستان میں تو بہت ہوتا ہے نا، ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں. اگر کفر شرک کو ہم اپروو کر رہے ہیں یا بدعت کو اپروو کر رہے ہیں، اور یہ ایک اختیاری عمل ہے، تو صاحب اس پہ تو بہت پٹائی ہوگی، بہت پٹائی ہوگی. اور یہ ویڈیو میں اور فیس بک پہ اور آج کل اس میں بہت آسان ہے. اسی لیے صاحب ہم تو کہتے ہیں اس کو اتنا استعمال کریے جتنا ہی ضرورت ہے، باقی اس کو الگ رکھ دیں. اب جلدی سے ایک آدھ چیز اور کر لیں پھر چلتا ہے. اس میں ادب دائرۃ علی مرضاتہ و محابہ فانہ سبحانہ بہ کل صلاح ومن عنده کل ہدی ومن توفیق کل رشد. اب کہیں کہ دیکھو یہ بات خوب سمجھ لو کہ اصل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انسانوں کی ریفارمیشن ہے. ریفارم کرنا جو ہے انسان کو، اصلاح کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو افکار و تصورات میں اگر فساد پیدا ہو گیا ہے تو تم خود نہیں اس کو ٹھیک کر پاؤ گے. اس کے لیے تم کو اللہ کی مدد چاہیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افکار و خیالات اور جو خواہشات ہیں اس کی تصحیح کو تیار ہے، لے خود کچھ اللہ نہیں کرے گا جب تک تم پہلا قدم نہیں اٹھاؤ گے. یہ آپ کریے، باقی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. صاحب تصحیح وہی کرے گا، لیکن جب تم چاہو گے تب کرے گا، تم نہیں چاہو گے تو نہیں کرے گا. تو کافی لمبا ہے صاحب، اس میں ٹائم کافی ہو گیا، پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے کافی اس میں جی. اب تو کوئی آدمی، وہ شعر تھا نا اس کا اکبر، اس کا کہ اب کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتا، کوئی انسان تنہائی میں بھی اب تنہا نہیں ہوتا. تو اب آپ وہ تنہائی نہیں رہی صاحب. اگر یہ ہے تو آپ سب پوری دنیا ہے. تو صاحب وہ شعر نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا شعر ہے احمد فراز کا، 2-3 شعر ہیں، ابھی یاد آ جائے گا شاید. اس کا احمد فراز کا غزل کے 2-3 شعر صاحب کہتا ہے کہ دوستوں یوں بھی نہ رکھو ابھی دوستوں یوں بھی نہ رکھو ابھی پیمانے کھلے. دوستوں
یوں بھی نہ رکھو ابھی پیمانے کھلے، چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میخانہ کھلے چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میخانہ کھلے، ایک ذرا رنگ پہ آئے تو صحیح جوش بہار، ایک ذرا رنگ پہ آئے تو صحیح جوش بہار، ایک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوانہ کھلے ایک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوانہ کھلے۔ السلام علیکم۔ ایسی چند شان ہے سب ان کے بھی۔ چلیں سب ہم لوگ لکھنؤ یہاں بھی ہوتی ہے شاید ایک آدھ محفلیں، لیکن اب چونکہ لوگ مصروف اتنے ہو گئے، ذوق بدل گیا، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہم نے بھی دیکھی کہ مطلب کوئی محفل ہوتی تھی صرف اشعار کے لیے، اشعار مطلب جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نشستیں میں آپ کا شاعر ہونا ضروری نہیں ہے، بل آپ کے کسی متقدمین کے اشعار آپ لے کے آئیں اور آپ پڑھیں، آپ کے اشعار نہیں ہیں لیکن آپ پڑھیں، رائٹ؟ تو اس سے کیا ہوتا تھا ذوق پیدا ہوتا تھا، بھئی آپ کو کوئی شاعر پسند ہے، اس کی 2-3 غزلیں آپ اس کا دیوان لے آئے، اس کا مجموعہ لے آئے، اور یا مجموعہ نہیں ملا، صرف اس کے تھوڑا سا کلام مل گیا۔ ہاں ہمیں بیت بازی تو تھوڑی مختلف ہوگی، بیت بازی تھوڑی سی مختلف چیز ہے، اس کو جیسے انتاکشری کہتے ہیں، لیکن اس میں حبیب بھائی یہ جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایک ہی نشست میں مختلف متقدمین یا اساتذہ کے کلام سننے کو موقع ملتا تھا، تو پرانے اشعار اب جیسے میں ابھی جو شعر یہ نہیں یاد آ رہا، ایک زمانہ پہلے پڑھا تھا، اب اس وقت ایک وہ یاد آ گیا، لیکن ایک مصرع یاد آ رہا دوسرا نہیں یاد آ رہا، تو اس وجہ سے جو ہے، لیکن اس میں پھر وہ آپ کو پرانے یاد آ جاتے تھے، تو وہ گویا ایک نئی روح پھونک دے دیتے تھے تو بہر وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آئیے صاحب، اب آج صاحب ایک نیا چیپٹر جو بہت ہی مختصر ہے، وہ آج ہی ختم بھی ہو جائے گا، بہت ہی مختصر ہے صاحب، لیکن ہے صاحب بڑا قابل توجہ، وہ یہ ہے صاحب ایثار، ایثار، دوسرے کو ترجیح دینا اپنے اوپر۔ اب دیکھیے یہ دوسرے کو ترجیح دینا اپنے اوپر، ہاں ایثار و قربانی سے کہتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو اپنے اچھے اعمال، اچھی چیزوں میں، مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی کام ہے، آپ کھانے کے لیے بیٹھے، لیکن جو اچھی بوٹیاں ہیں وہ آپ نے یہ نہیں کوشش کی کہ اللہ ہم لے لیں، انہوں نے کہا نہیں جو صاحب ہمارے دوست بیٹھے ہیں، دوسرا بیٹھے، آپ نے ان کو، یہ ہے ایثار، ایک مثال ہے ایثار، رائٹ؟ کھانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم آپ سے پہلے جائیں گے، آپ نے ان سے کہا نہیں پہلے آپ صاحب، یہ ہوتا ہے ایثار، ایک عام مثال ہے۔ ایسی کوئی بھی اچھی چیز ہے اس میں دوسرے کو، حالانکہ آپ کو بھی، ایثار کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کو بھی اس چیز کی اتنی ضرورت ہے جتنی دوسرے کو ہے، لیکن پہلے آپ، اب صحابہ کرام میں یہ چیز حسن نے ایسی کوٹ کے بھر دی تھی کہ اس کی تو مطلب مثال قیامت تک نہیں آ پائے گی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل صرف صحابہ کرام بھی تھے، کہ ایسی جنگلی قوم، ایسی بیہڑ قوم جس میں تمیز، تہذیب، رکھ رکھاؤ کچھ تھا ہی نہیں، اس کو اتنے کم عرصے میں ایسا بنا دینا کہ دنیا کے لیے مثال بن جائے، بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ میں سے ایک ہے۔ اب یہی دیکھیے ایثار و قربانی کہ مطلب بدر کے بعد، بدر یا احد میں تھا کہ وہ صاحب وہ زخمی پڑے ہوئے ہیں صحابہ کرام، جنگ کے بعد پانی کی ضرورت ہے، اور ان کو پانی کوئی صاحب لے کے آئے، آپ پانی پی لیے، آپ کا تو دم جا رہا ہے، انہوں نے پانی دم توڑ، انہوں نے کہا نہیں یہ پانی جو ہے نا آپ ان کو دے دیجئے، وہ دیکھیے وہ تڑپ رہے ہیں، حضور آپ بھی تو تڑپ رہے ہیں، ہم کو چھوڑو بھائی ان کو دو تم۔ اب وہاں گئے، آپ پانی پی لیے، انہوں نے کہا ہے آپ کو دے دیں، انہوں نے کہا اچھا ہاں لاؤ، لیکن انہوں نے دیکھا ان کا ایک بھائی تڑپ رہا ہے، ارے بھائی تم اس کو دے دو یار، ارے بھائی ان کو دیا، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو دے دیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو دے دیں، نہیں بھیا دیکھو وہ تڑپ رہا ہے۔ اب وہاں گئے، بھائی آپ لے لیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو دے دیں، انہیں کوئی دوسرے پر، اب یہ آدمی جو ساقی ہے ہر طرف لے کے جا رہا ہے،
تھوڑی دیر میں دیکھا سب شہید ہو گئے، دم توڑ دیا، کسی نہیں پیا۔ اب یہ ایثار جو ہے اس کو قرآن شریف میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ جو انصار صحابی تھے نا مدینے کے، ان میں یہ کوٹ کوٹ بھرا تھا کہ دوسرے کو ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اپریسیشن کیا کہ بھئی یہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، اگرچہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو اب اس پر نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں ہم نقصان کر لیں گے لیکن بھیا اگر دوسرے کو ضرورت ہے پہلے اس کی ضرورت پوری کرو۔ اب یہ اس کا تعلق کاہے پر ہے؟ اخلاق کاہے پر ہے؟ تو مرتے مرتے بھی جو ہے آپ یہ گویا ایثار و قربانی کی مثال دے گئے۔ ہاں 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 یہ بات ہے۔ جی 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 تو اسی لیے صاحب یہ بات ہے شباب بھائی کہ اس میں جو ہے اس کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے ان سے چیزوں پر عمل کر لیں، کیونکہ اس میں نہیں واقعی میں یہ چیزیں نہیں، میں عام طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے صرف یہ نظریاتی نہ رہیں، ورنہ ہے کہ ہم لوگ یہ قصے تو بیان کرتے ہیں اور قرآن شریف میں چکے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں علی العموم کیا ہے بھئی اس کا چھین کے کھا لو۔ بھئی آپ کے پاکستان میں، ہمارے ہاں ہندوستان، جہاں بھی معاشرہ ہے، بنگلہ دیش میں یا عربوں میں، دوسرے کی چھین کے کھا لو، اس کو محروم کر دو۔ ایثار و قربانی تو ہے ہی نہیں، آپ سے وہ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ آپ ابھی کسی نے ٹریول کیا ہے لیٹلی، ابھی آپ آئے آپ پاکستان سے چڑھیں، ایک مسلم معاشرہ ہونا چاہیے، لائن میں آپ لگیے ایئرپورٹ پہ، دیکھیے کیسے نفس نفسی ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہم آگے چلے جائیں۔ آپ سمجھ کیسے جو ہم لوگ آپ کو معلوم ہے کیسے لپٹ ڈگی ہوتی ہے، ابے پیچھے ابے تو آگے کہاں چلا گیا، واہ 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 واہ۔ اور آپ وہ یہاں سے آئے، جیسے کہ ایروپلین میں چڑھ گئے، یہاں اترے، جیسے ہی آپ یہاں پہنچے، یہاں ایک عجیب تہذیب کا منظر ہوتا ہے، ہر آدمی جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا، بلکہ اگر موقع ملے گا تو کہتے ہیں نہیں آپ کے ساتھ بچے ہیں آپ چلے ہیں، نہیں آپ چلے ہیں۔ ہاں تو جب آپ یہاں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ کوئی دنیا ہی دوسری ہے۔ تو یہ وہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا بنایا تھا کہ قرآن شریف میں اللہ نے ان کی تعریف کی۔ اب اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ان میں ایثار و قربانی کتنی ہے، آپ سمجھیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھائی ہم میں آپ میں عبادات تو اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن اصل اخلاق ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات میں پر وہ کام کیا کہ ایک مثالی نمونہ معاشرہ بنا دیا تھا۔ ہم لوگ صرف عبادت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بچپنے سے ہم لوگوں کو دین نہیں سمجھایا گیا، صرف نماز سمجھائی گئی، ہم کو صرف نماز سمجھائی گئی اور اللہ سے ڈرایا گیا بچپنے سے، اللہ سے محبت کی یہ تو کہیں ہم لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ اللہ مارے گا بہت، زبان کھینچ لے گا، اگر یہ ہوگا وہ، اب وہ تو اتنا ڈرایا گیا کہ اللہ سے گویا ایک تعلق ہی نہیں رہا، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا شفیق ہے۔ ہم لوگ مانوں گا نہیں اللہ بہت مارے گا، ارے بھائی کہاں کہ اللہ مارے گا یار، کہاں ہی ڈرا رہے ہو؟ حالانکہ ہر سورہ جب کہتے ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تم نے، ارے بھائی ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ بسم اللہ پڑھی، جس اللہ کا نام کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی بہت مارے گا اللہ، ایک تو جہنم میں بہت ہے مارے گا، تو اس میں ایک پوری جنریشن کٹ گئی اللہ سے۔ لیکن جو ہے ہم جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے اللہ رحمان و رحیم ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ ہاں جو آدمی اللہ سے پھڈا کرے گا تو پھر اللہ پٹائی بھی کرے گا، لیکن اصل اللہ رحمان رحیم ہے صاحب۔
پورے قرآن شریف میں آپ دیکھیے اللہ نے اپنے رحمان ہونے کا زیادہ تذکرہ کیا ہے. سب سے بڑی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت. کہیں اس میں نہیں ہے کہ ہم ماریں گے. سورہ فاتحہ میں بھی جو روز پڑھنے کی ہے، ہر نماز میں پڑھنے کی، ہر رکعت میں پڑھنے کی، اس میں کہیں مارنے پیٹنے کا بھائی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تب اہدنا الصراط المستقیم ہے. تو کہیں لیکن ہم کو بچپنے سے ڈرایا بہت گیا، اس سے ہم لوگ ڈر گئے اللہ میاں سے. اور جو ڈر جاتا ہے نا تو پھر اس سے تعلق زیادہ پیدا نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں، دل ہی نہیں چاہتا ہے. تو اس کو بیلنس رکھیے صاحب، اللہ رحمان رحیم. ہاں بیٹا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر اللہ پیٹے گا، حرام کھاؤ گے پھر پیٹے گا. لیکن وہ پٹائی بہت بات کی بات ہے بھائی، پہلے اس میں رحمان و رحیمیت ہے اللہ تعالیٰ میں. اللہ نے فرمایا کیا ہے، نبئ عبادی انی، دیکھیے کیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ نبئ عبادی، اے نبی پاس ہمارے بندوں کو، دیکھیے اللہ کہ ہمارے بندوں کو بتا دو، نبی انی کہ بے شک میں، انا ہاں میں، الغفور خوب معاف کرنے والا ہوں، الرحیم بہت مہربان ہوں. رائٹ، تو میری صفت ہے معاف کرنا اور رحمت دینا. اور اس کے بعد فرمایا ہاں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن اب اس میں فرق کیا بتائیے آپ شفاعت اپنا نہیں اس پر آپ سوچئے ان دونوں آیتوں میں ایک بیان فرق کیا ہے. بیان فرق یہ ہے کہ اللہ نے پہلی آیت میں جہاں پر اپنے رحمت اور مغفرت کی بات کی، اس میں اپنی صفت بتائی غفور اور رحیم. عذاب میں اپنی صفت نہیں بیان کی. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا خونخوار ہوں یا میں بڑا ظالم ہوں. نعوذ باللہ. اللہ ہاں میرا عذاب ہے. اب میرا عذاب صفت تھوڑی کیا ہے، وہ اللہ کی صفت تھوڑی کیا ہے. اور پھر وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ. اللہ نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا کہ دیکھو جب میرا عذاب آتا ہے تو پھر بہت پینفل ہوتا ہے. ہاں تو ہاں جو رحمت ہے اس نے ڈھانپ رکھا ہے میرے غضب کو. تو آپ جب قرآن حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں تو اتنی انکریجمنٹ ہے، اتنی حوصلہ افزائی ہے. ہاں پٹائی کا بھی تذکرہ ہے، وہ بھی ضروری ہے. ہم لوگ کوئی عیسائی نہیں ہیں نعوذ باللہ کہ یہ کہہ دیں کہ بس کہیں پٹائی نہیں ہوگی، لیکن وہ بہت دبی ہوئی چیز ہے. اصل میں محبت ہے، شفقت ہے، اللہ کی شفقت ہے. ہم لوگ اس پہ ایمان رکھنا ایسی سب سمجھ لیجئے کہ آپ اصل جو قرآن شریف اور حدیث شریف کا جو لب لباب ہے صاحب وہ عبادات نہیں ہے، وہ ہے اخلاق. اور اخلاق ہی پھر عبادت بھی ہے. اخلاق ہی عبادت کا حصہ ہیں صاحب. تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جن میں اخلاق نہیں ہے، جن مسلمانوں میں جیسے عام طور پر ہم لوگ ہیں، وہ دین نہیں ہے، دین نہیں. تو اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فصل باندھے فصل الایثار. اور کیا فرما رہے ہیں کہ ومن، اب اس کو غور کریے. آپ کبھی سوچا تھا، ہم نے جب پڑھا ہم نے کہا ہم نے تو بچپنے سے ابھی تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایثار و قربانی جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حصہ ہے. کیونکہ یہ جو کتاب ہے پوری یہ انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفصیل پہ لکھی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ومن منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین منزلۃ الایثار. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جو منازل ہیں ان میں ایک منزل ہے ایثار و قربانی کی. وہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک ایثار و قربانی کا جذبہ نہ ہو آپ میں. اور وہ نستعین، آپ اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی جب تک آپ میں ایثار و قربانی نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں پہ اس 21 سینچری میں جو پٹائی ہو رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، ایثار و قربانی کا جذبہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی اس کے سر، جہاں ملے چھین لو، نوچ لو، ہڑپ کر لو، کانفسکیٹ کر لو. یہ تو اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کوئی حاصل نہیں ہو رہا ہے. اب فرماتے ہیں قال اللہ. اب دیکھیں سورہ حشر کی آپ کو موقع ملے، 9th آیت ہے سورہ حشر کی، 9th آیت ہے. اس کو آپ پڑھیے، کہنا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
کہ صحابہ کرام کی تو یہ صفت ہے کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کو اس میں کچھ سختی بھی ہو جاتی ہے، اور سختی مطلب تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہمارے بھائی کی حاجت پوری ہو گئی نا، ہم اس پہ خوش ہیں، ہم اس میں خوش ہیں صاحب۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کو اپنی حرص پر قابو پا گیا وہ، اور جو بخل ہے، بخیل ہونا نا، بخیل ہوتا ہے صاحب کہ جو اپنی چیز کسی سے شیئر ہی نہ کرے، میرا می میرا ہے، لگا تو پھر ایسا آدمی بیکار ہے۔ لیکن جس کو اپنے بخل کے اوپر، حرص کے اوپر قابو آ گیا، قابو مل گیا، تو وہ مفلحون میں سے ہے، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ اچھا، اس میں فرمایا گیا فل ایثار، ایثار کیا ہے؟ ایثار جو ہے وہ بخل کا اپوزٹ ہے، بخل کا بالکل اپوزٹ ایثار ہے صاحب۔ اس کو فرمایا فَإِنَّ الْمُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ تَارِكٌ لِمَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، کہنے اس لیے ایثار کرنے والا وہ شخص ہے جو کہ جس چیز کی حاجت اس کو خود ہے، رائٹ، وہ اپنی حاجت کو چھوڑ کے دوسرے کی حاجت پوری کرے، یہ ہے مؤثر، ایثار کرنے والا، بہت بڑھیا۔ والشحیح، اور یہ بخیل کون ہوتا ہے؟ بخیل یہ ہوتا ہے حریص علی ما لیس بیدی، معافی شحیح، ابھی وہ بخیل نہیں، بخیل کی دوسرے ایک لفظ ہے قرآن شریف میں شحیح، حدیث شریف میں شحیح، شین ہا یا ہا، شحیح۔ شحیح وہ ہے جو کہ بخیل سے بھی خراب آدمی ہے، مطلب ایک تو ہے تو بخیل سے بھی گیا گزرا آدمی ہے، وہ ہے شحیح۔ دو تین جگہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا شحیح کو، بھائی شوہ نفسی ہے نا، یہ وہی صحیح، وَمَن يُوقَ شُحَّ، بچ گیا، تو یہ وہی شحیح صاحب ہے۔ شحیح صاحب کون ہے؟ حریص علی ما لیس بیدی، جو چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی بڑی چاہت ہے، اس کی بڑی خواہش ہے۔ آپ کے وہ چیز، آپ ایک تو چیزیں آپ کے پاس ہے، پانی رکھا ہے، بسکٹ رکھا ہے، انڈے رکھے ہیں، جو بھی آپ کے یہاں رکھے، ایک تو یہ کہ آپ پاس ہے اور آپ کسی کو دے نہیں، کہ سب میرا سب میرا، ایک چیز وہ آپ کا ہے بھی نہیں، وہ پڑوس میں کچھ آپ بیٹھے ان کی ہیں، آپ کی نگاہ اس پر ہے، ایک تو آپ دے نہیں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی چاہت یہ خواہش یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے یار وہ بھی مان لو، اور اپنی تو دینے کی آپ سوچیے وہ تو کبھی آپ کو وہ صاحب دیں گے ہی نہیں، یہ شحیح۔ اس کو فرمانے ہیں فَإِذَا حَصَلَ بِيَدِي شَيْءٌ شَحَّ۔ اچھا، یہ شحیح صاحب کی ایک صفت اور یہ کہ جب وہ چیز جو دوسرے پاس وہ مل گئی، ان کو مل گئی، اب کوئی آدمی ان سے لے کے دکھائے، مر جائیں گے لیکن شاید نہیں کریں گے، یہ ہے شحیح، یہ بخیل سے بھی گرا ہوا آدمی ہے۔ فالبخل ثمرۃ الشح، والشح یأمر بالبخل، اور اس لیے کہنے گے کہ یہ جو بخل ہے نا، یہ اصل میں یہ شحیح ہونے، جو آدمی شحیح ہوتا ہے نا، پھر اسی کی ایک کیٹیگری ہے۔ اب کہنے اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف پہ غور فرمائیں، ایاکم والشح، کبھی نبی وسلم کبھی بھی شحیح مت بننا، فإن الشح اہلک من کان قبلکم، بہت سے لوگ تم سے پہلے شحیح ہوئے ہیں اور ان کو یہی شح کی جو صفت تھی ان کو لے ڈوبی۔ امرہم بالبخل فبخلوا وامرہم بالقطیع فقطعوا۔ اچھا، شحیح میں کیا ہوتا ہے صاحب؟ نبی فرمایا کہ یہ صفت ہوتی ہے، یہ آپ کو اپنے دوستوں سے کاٹ دیتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے کاٹ دے گی، آپ تنہا رہ جائیں گے۔ کوئی ایسے آدمی کو کوئی لائک نہیں کرتا نا، جہاں جائیں گے صاحب یہی صفت لے کے جائیں گے، اس سے چھین لیں، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل،
تو 2-4 مرتبہ تو لوگ برداشت کر لیں گے، اس کے بعد کہیں گے بھائی ان کو مت بلاؤ بھائی، یہ عجیب و غریب بات ہے، ان سے بچ کے رہو. اس کا اردو میں کوئی لفظ، اس کا لفظ ہے اس میں عربی میں جو ہے بڑے ہاں پتہ نہیں صاحب یہ کیا اس میں کوئی لفظ ہے اس کے مقابلے نہیں ہے. بخل ہے، گریڈی تو نہیں ہے. یہ شہی میں جو بات ہے جو دوسرے کا اور اپنا تو دینا ہی نہیں ہے، نہ ہڑپ لینا، پتہ نہیں. آئیے اب اس میں فرمانے دیکھیں، عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ سخاء النفس عما فی ایدی الناس افضل من سخاء النفس بالبذل. سبحان اللہ. یہ عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث رائٹ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگوں کے پاس ہے، سنیے آپ باریک بینی دیکھیے، جو لوگوں کے پاس ہے تو دل سے اس سے مستغنی ہو جانا، دل سے، نفس سے. آپ کے پاس بہت کچھ ہے صاحب، ہم کو آئی ڈونٹ کیئر، ہم کو نہیں مطلب، ہم کو تو آپ سے مطلب ہے. آپ کے پاس جتنا پیسہ ہو ہم کو تو نہیں مطلب، ہم کو تو یہ ہے کہ آپ بس دوست ہوں، اس میں پیسہ نہ ہو، سٹیٹس نہ ہو. تو اس کو کہیں، اس کو ابن قیم فرمائے سخاء النفس عما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے پاس ہے رائٹ اس سے آپ مستغنی ہو جائیں. آپ کہنے ہیں نہیں، اب یہ افضل ہے، سنیے آپ، یہ عمل افضل ہے من سخاء النفس بالبذل. آپ خود چیریٹی کریں یا آپ لوگوں کی مدد کریں، یہ اس میں یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن یہ صفت کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ کے جو دوست احباب میں ملنے جلنے والے ہیں، آپ ان کی نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں ان کو دیکھ کے آپ میں لالچ نہ پیدا ہو. کہنے یہ عمل دینے سے افضل ہے. یہ عمل دینا، کیونکہ آپ بہت اہم بات ہے صاحب. یہ آج کل کے زمانے میں جب ہم لوگ ملتے ہی ہیں غرض سے، غرض نہیں ہوگی تو ہم ملیں گے نہیں آپ سے. اب مثال کے طور پر اگر آپ کا جو پروفیشن ہے، اگر آپ کا پروفیشن ختم ہو گیا یا آپ کا جو کیا ہوتا ہے لائسنس ہوتا ہے ضبط ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپ ریٹائر ہو گئے، تو ہماری نظریں بدل گئی. اب تو جی وہ کیا تھا، وہ اس کا صاحب شباب اتنا ارے بشیر بد کا شعر کہ یہاں لباس کی قیمت ہے، یاد ہے، یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں. مجھے گلاس بڑے دو، شراب کم کر دو. مجھے گلاس بڑے دو، شراب کم کر دو. یہاں صرف لوگ گلاس دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ ہماری نظریں بدل گئی، کیونکہ آپ کو جو سٹیٹس تھا اب وہ رہا نہیں. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت ہی ضلالت کی بات ہے، یہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہے آپ سے. تو اس لیے یہ ہوا کہ اس لیے کہہ رہے ہیں سخاء النفس جو ہے نا، یہ افضل ہے خود چیریٹی کرنے سے، یا خود اپنی چیز. میں نے آپ کو یہ کچھ رکھا ہے کھانے کا، میں نے کہا شکیل بھائی آپ بھی تناول فرمائیں، یہ اچھا عمل ہے رائٹ. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں یار ان کے پاس جو ہے نا، یہ ان کا کھانا ہم سے بہت عمدہ ہے، یہ جو کھا رہے ہیں نا یا یہ ہم کو مل جائے، یہ غلط ہے. اگر ہم نے کہا نہیں یار ہو کیا، ہمارا الحمدللہ جو ہے سب سے اچھا ہے کیونکہ یہ ہمارا ہے. ہمارے ابا جب آئے تھے 98 میں، ابا نے ایک بات کہی تھی، ہماری گاڑی پھٹ پھٹی، ابا ہماری گاڑی کو کہتے پھٹ پھٹیا کیونکہ آواز بہت آتی تھی. تو ایک دن میں نے کہا، تب میں نے کہا بیٹا جو چیز تمہاری ہے سب سے اچھی وہی ہے. کہنے لگے جو تمہاری ہے سب سے اچھی وہی، کیونکہ یہ تمہاری ہے. جو دوسروں کی ہے اس کی قیمت کہیں زیادہ ہوگی، لیکن وہ تمہاری نہیں ہوئی ہے تو وہ کیا ہے. تو یہ تمہاری ہے بیٹا، یہ سب سے اچھی ہے. اس لیے جو ہمارے پاس کھانا ہے صاحب وہ سب سے اچھا ہے کیونکہ ہم وہ کھا رہے ہیں. آپ کے پاس ہے، آپ کھائیے، اللہ آپ کو مبارک کرے.
ابن عبداللہ ابن مبارک ہے، سمجھ لو یہ ارادہ رکھنا یا یہ نظر ہاں نظریہ رکھنا یہ بہتر ہے رائٹ خود چیریٹی کرنے سے یا خود اپنی چیز دوسروں سے شیئر کرنے سے. یہ بہت اہم بات ہے، اس سے کردار بن رہا ہے، اور یہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، یہ صرف ایک عمل ہے، اصل میں کردار سازی ہے صاحب. آپ سمجھے نا، اس لیے بہت باریک بات ہے صاحب. تو جو آپ پاس ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. ہم سے تو آپ ملیے تو سب ایسا انسان ملیے آپ سے، تو یہ ہوگا. اچھا پھر فرمایا سمیہ بمنزل ایثار لأنہ اعلی مراتب، کہنے کہ ایثار جو ہے یہ بہت اعلیٰ مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ہے جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پیدا ہو. اب فرمایا کہ وہی المرتبہ التي قال فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار رضی اللہ عنہ انکم. دیکھیے یہ چونکہ سنیے صاحب، یہ صحابہ کرام میں بھی انصاری صحابیوں میں بہت تھا، تو ان کی اس صفت کو دیکھ کے سنیے آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو خاص طور پر مخاطب کیا، اور یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ انکم ستلقون بعدی اثرا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. دیکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد تم بہت سی تبدیلیاں لوگوں میں دیکھو گے، لیکن دیکھو جو باتیں ہم نے بتا دی ہیں اس پہ عمل کرتے رہنا، اور جم جانا اس کے اوپر، بدلنا نہیں. رائٹ، تم ہم سے ملاقات کرنا میرے حوض کے اوپر، حوض کوثر پر، ہم تمہارا انتظار کریں گے وہاں ملنا. تو مطلب یہ جو ایثار و قربانی کی کا جذبہ ہے صاحب، اس کو لوگ آئیں گے، کوفے کے آئیں گے، بصرہ کے آئیں گے، ایجپٹ کے آئیں گے، اسپین کے آئیں گے، سب پہلی سنچری میں آ گئے. اب اپنی تہذیب لے کے آئے، اپنا مائنڈ سیٹ لے کے آئے، لیکن جب مدینے پہنچے تو نبی پاک فرمایا دیکھو تم لوگ مت بدلنا. یہ کوئی میلٹنگ پاٹ نہیں ہونا چاہیے مدینہ شریف کے ہر آدمی جو ہے نا تہذیب لے کے آیا اور مدینے کی تہذیب بدل گئی. نہیں، تم اپنی تہذیب پر ہے نا جو ہم نے تم کو بتایا، یؤثرون علی انفسہم. آپ اسی لیے صاحب یہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے. امریکہ آ تو گئے، ہاں امریکہ آ تو گئے، آپ بدلیے نہیں. ہاں جو غلط باتیں اس کو چھوڑ دیے، لیکن اچھی باتیں ہم لوگ لے کے آئیں صاحب اس کو بدلیے نہیں، اس کو بدلیے نہیں. کل کھانے کے وقت یوسف میاں ہم سے پوچھ رہے تھے، ابا کہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے، کل جمعہ تھا نا، کہاں تھے ہم لوگ، میں کل یوسف کہنے ابا ہاں وہ یہ یونس کے ہاں ہم اپنے بھائی کے یہاں دوپہر کھانے پہ تھے بھائی کے یہاں، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے یونس کے دوست. تو کوئی بچہ لے رہا تھا تو یوسف میاں نے کہا ارے ایسی مذاق میں کہ یو آر ڈوئنگ تکلف. تب انہوں نے سنا تو اس بچے نے کہا واٹ از تکلف. اچھا میں کھا رہا تھا، اب یوسف کہا تکلف، کہا ابا واٹ از دا ورڈ فار تکلف ان انگلش. ہم نے کہا بیٹا دیر از نو ورڈ ان انگلش فار تکلف. اب تو ان بچوں نے پوچھا بٹ حافظ صاحب واٹ ڈز تکلف مینز. اب اس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بڑا بیوقوفی کا لفظ ہے، بہت بیوقوفی کا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وما انا من المتکلفین، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلف نہیں کرتے، اسٹریٹ بات کرتے، صاف سادہ. وہ یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی چاہت ہے نا اس کا آپ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ کسی چیز کی طلب بہت ہے، اور اگر کوئی آس پاس نہ ہو تو آپ اس طلب کو بھرپور پورا بھی کریں گے. لیکن سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب نہیں، مثال کے طور پہ جو ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہم کو گھر پہ بلائیں. اب آپ نے دعوت دی کہ حافظ صاحب آئیے، ارے ہم نے کہا صاحب اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ دل چاہ رہا ہے ہاں میاں بہت دنوں سے آپ نے دعوت نہیں کی تھی. ہاں اب ہم کہہ رہے ہیں صاحب اس تکلف کی ضرورت کیا تھی. اب تو یہ ہے صاحب جھوٹ، یہ ہے تو جھوٹ. تو یہ ہماری تہذیب میں تکلف بہت بڑا اس کا ایک حصہ ہے
کہ بھائی کوئی اگر آپ نے بلایا، ہم نے کہا ہاں صاحب ہم کب آنا ہے بتائیے آپ عجیب یار بھوکے آدمی آپ کا تیار ہیں. اس لیے لوگ لیکن صحابہ کرام کو یہ تھا کہ جیسے کوئی آیا تو اگر ہے تو حضور اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ کب حاضر ہونا ہے؟ حضور پرسوں آنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ کو. ہاں تکلف، اس لیے وہ تکلف جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں صاحب. ہاں مطلب بھدا پن بھی نہ ہو، پھوڑ پن بھی نہ ہو، لیکن صاحب تکلف بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو خیر یہ اچھا، تو انصار میں یہ تھا. اچھا تھا، اچھا سنیے آپ یہ سنیے. اب اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ایک واقعہ لکھ رہے ہیں صاحب. واقعہ قیس ابن سعد ابن عبادہ، یہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. کہتے ہیں صاحب یہ اپنی سخاوت میں مشہور تھے. تابعی میں کہ گروہ میں شاید ان سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا. وہ دونوں ہاتھ سے لوگوں کی مدد کرتے تھے صبح شام. ہوا کیا کہ صاحب ان کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، مرض لاحق ہو گیا. تو انہوں نے غور کیا کہ ان کے دوست احباب میں سے بہت کم لوگ ان کو دیکھنے آ رہے ہیں، اور یہ مرض لمبا ہو گیا تھا تو عیادت کرنے والے بہت کم آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا، میں کہہ رہے یہ سب لوگ ہم کو دیکھنے کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ان سب کو آپ سے شرم آ رہی ہے. کس بات شرم؟ کہ ان سب نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے. قرضہ لیا ہوا ہے، اور ان کو یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم آئیں گے اور آپ کی بیماری ہے تو کم سے اس وقت تو اس حالت میں تو قرضہ واپس کر دینا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ قیس کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ کہ ہمارے دوست احباب جو ہیں ہماری زیارت کو اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ بیچ میں مال ہے. یہ مال کہاں سے آ گیا یار؟ اب دیکھیے وہی بات، ہماری دوستی میں یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اب تھے تو سخی، اور اس بیماری میں بھی سخاوت کی نبض جو تھی وہ پھڑک رہی تھی. کیا ہوا؟ ثم امر مناد، تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا یہ جاؤ، جو دوست جہاں ملے اس سے یہ کہہ دو کہ ہم کو دیکھنے آؤ، قرضہ معاف کرے. من کان فہو من، کہنے شام تک تو ان کے گھر پہ ہلہ بول دیا لو دوستوں نے. تو کہنے یہاں تک انہوں نے کہا یہاں تک کہ ان کے جو دیوار کا وہ دروازے میں جو وہ تھا کیا کہتے تھے اس کو اردو، ہاں جو کنڈی تھی نا جس سے کھٹراتے وہ ٹوٹ چکی تھی. مطلب ایسی مثال ہوتی ہے کہ مطلب بات دھنا ہر آدمی تھوڑی بات، ارے بھائی آ جائیں آج، ہاں بھائی آ جاؤ. میں کہاں تھے؟ ارے بس کیا بتائیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہہ لیں کہ اس وقت بیماری کے وقت تو ان کو خود پیسے کی ضرورت ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی یہ اشاروں قربانی کی. ایک اور وہ لکھ رہے ہیں واقعہ، کہتے ہیں کہ اچھا انہی صاحب سے قیس جب صحت مند ہو گئے تو انہوں نے کسی نے سے پوچھا حضرت آپ تو اتنے سخی ہیں، یہ بتائیے کبھی آپ نے پوری زندگی میں اپنے سے زیادہ کسی سخی آدمی کو دیکھا ہے؟ آپ نے زیادہ؟ تو کہنے ہاں بھیا دیکھا ہے. اما کہنے بھائی آپ سے زیادہ سخی کون تھا بتائیے، کون صاحب ہے؟ اما کہنے ہوا یہ تو کہ میں اور ہمارے ایک دو دوست سفر کر رہے تھے، ریگستان سے سفر کر رہے تھے. تو ہم لوگوں نے دیکھا ایک ٹینٹ ہے بیچ ریگستان میں، ٹینٹ ہے جیسے ہوتا تھا خانہ بدوشیوں کا. ہم لوگ وہاں رک گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اس میں. تو ہم لوگ باہر بیٹھ گئے، اتنے میں اس کا شوہر آیا. تو اس عورت نے کہا اپنے شوہر سے کہ دیکھو، اب یہ ریگستان میں کہ شہر میں نہیں ہے، کہ دیکھو دو کون آئے؟ دو مہمان آئے. تو اس نے کہا اچھا ہاں ہم نے دیکھا ہے، تو انہوں نے اس کی ضیافت کرو. تو اس نے کیا کیا کہ ایک جو اونٹ تھا نا وہ ذبح کر دیا، دو کے لیے پورا اونٹ ذبح کر دیا.
تو خیر اس نے پھر پکایا, تھوڑا سا. دوسرا دن ہوا صاحب, دوسرا دن ہوا تو اس نے پھر ایک دوسرا اونٹ ذبح کر دیا. تو کہنے لگے, پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا صاحب یہ کل کا جو اونٹ ہے وہی آپ کر دیتے, یا آپ نے نیا ایک دوسرا اونٹ کیوں ذبح کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب میں جو ہوں, ہم لوگ جو ہیں باسی کھانا اپنے مہمانوں کو نہیں کھلاتے ہیں. اب وہ تو تھا ٹھیک ہے, لیکن اب وہ تو باسی ہو گیا, رات بھر باہر پڑا رہا, اس لیے آپ کہنے لگے صاحب ہم لوگ 2 یا 3 دن ان لوگوں کے پاس رہے, روزانہ یہی ہوا. تو ہوا کیا, جب ہم لوگ چلنے لگے تو ہم لوگ نے چپکے سے ان کے تکیے کے نیچے 100 دینار رکھ دیے. 100 دینار ایک پوٹلی میں چپ چاپ رکھ دیے اور چلے آئے. ہو گیا. جب صاحب اچھا رکھ دیا, پھر اس کی بیگم کو بتا دیا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں, شکریہ آپ لوگوں کی ضیافت کا. وہ ہم نے تھوڑے سے پیسے رکھ دیے. بیگم نے کچھ نہیں کہا, کہنے چلے آئے. کہنے لگے کافی دور چلے گئے, ہم لوگ چلتے رہے کافی دور چلے آئے. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سنا کہ کوئی صاحب آئے پیچھے سے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. جب دیکھا ریگستان میں دور سے ایک صاحب چلے آ رہے ہیں. بھائی یہ کون صاحب چلے آ رہے ہیں؟ کہنے جب وہ قریب آئے تو دیکھا ہم لوگ کے جو میزبان تھے وہی ہیں. تو انہوں نے کہا ایوہ الرکب, کہنے لگے بھائی ہم تم کو ڈھونڈتے آئے تھے کہ تم نے ہماری مہمان نوازی کی یہ قیمت دی ہے کیا؟ 100 دینار. ثم انہ لحقنا. تو کہنے لگے صاحب, انہوں نے کہا تم یہ لو. ہم لوگوں نے انکار کر دیا, نہیں بھائی. تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں لوگے تو ہم تم دونوں کو پیٹیں گے. اب وہ بدو تھے, کہنے لگے کہنے تم نے ہم کو اتنا ذلیل سمجھ رکھا ہے کہ ہم تم سے پیسے لیں گے مطلب ضیافت کے. ہو گیا. اچھا تو کہنے لگے پھر آخر میں ان لوگوں کو لینا پڑا اور پھر وہ چلا گیا. ابن قیم فرمائے فتأمل سر التقدیر, کہنے بس اس واقعے میں سوچو یہ کہ اس بندے کو جو کہ صحرا میں ہے, خانہ بدوش ہے, اس کو 100 دینار مل گئے. کتنی بڑی رقم تھی اس کے پاس. لیکن اس نے کہا نہیں, ہم ضیافت کے لیے پیسہ نہیں لیں گے, یہ ہم نے اپنے پاس سے کیا. تو اس نے یہ کہنے یہ ہے اثار و قربانی. آپ کو پیسہ مل بھی رہا ہے لیکن آپ نے کہا نہیں, ہم نے تو کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے جو بھی ہے. کہنے صاحب یہ ایک اثار و قربانی کا ہے. کہنے بس انصار میں صاحب یہ اثار و قربانی کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو ابن قیم فرمانے ہم اس میں اتنا ہی لکھیں گے. بس انہوں نے یہ چیپٹر, حالانکہ ہر چیپٹر تو ان کے کئی صفحوں کا ہوتا ہے, یہ سب سے شارٹ چیپٹر ان کا. انہوں نے یہاں پہ اس کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا بس یہ اثار و قربانی جو ہے یہ پیدا کرنے کی چیز ہے. یہ پیدا کرنے کی چیز ہے. پیدا کرو گے اثار و قربانی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. ورنہ یہ چھیننا چھاننا جو ہے نا, یہ صاحب بد اخلاقی ہیں. قرآن کی آیتیں اتری, قرآن شروع میں آیتیں اتری, اس مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک صحابی گھر لے گئے, جی بولے گئے کھانا ہے بچوں کے لیے تھوڑا سا وہ لیا کس طرح کہ وہ خود منہ چلاتے رہے, سوکھا منہ چلاتے رہے. جی بتی بیوی کو اب یہ انصاری تھے. ہاں بجھا دیجیے بتی ایڈجسٹ کرنے میں, اندھیرا ہو جائے گا, اس کو نہیں بجے وہ سارا کھانا کھا جاتا. بچوں کو لوری دے کے سلا دو. رسول کو وغیرہ رسول کا بھی یہ رات تمہارے واقعے پہ قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں. قرآن شریف میں واقعہ بتا دیا کہ یہ ہیں لوگ بچوں کو کھانا پڑھو نہیں. تو بھائی یہ بڑی اچھی صفات ہے صاحب اثار و قربانی کی, جو کہ ہم لوگ بھول گئے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کا حصہ ہے. یہ بھی ایک منزلت ہے. آپ نہ اللہ کی عبادت کر سکتے یہ نوچ کھسوٹ کے اور نہ آپ کو مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی جب تک اثار و قربانی نہیں ہوگا صاحب. گیسٹ کو بلاتے ہیں گفٹ لے کے. جی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کی
لیے کچھ کریں تو اس سے یہ نہ کہیں کہ ہاں ہمارے لیے دعا کیجیے، تو دعا جو کرتا ہے تو وہ آپ کو جی واپس مل جاتا ہے اس کا وہی جو آپ نے کیا ہے. جی جی تو اس کا وہ نہ آپ جی اس کے لیے یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ کے لیے کیا تو آپ ہمارے لیے ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، یہ بہت غلط بات ہے. جس سے ڈاکٹر صاحب ابھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ہم لوگ جاتے ہیں نا گفٹ دیتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں ہم گفٹ اس لیے دیں کہ انہوں نے بھی دیا تھا ہم کو. یہ بہت ہی رذیل بات ہے، گندی بات ہے، یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے. یہاں پہ تلے اوپری بات نہیں ہو رہی ہے. گفٹ ہوتا ہے دل سے. ہم اس لیے دیں گے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے دینے کا، یہ ہم کو دینا چاہیے اخلاقی طور پہ. اس لیے چاہے اس نے ہم کو نہیں بھی دیا تھا ہم پھر بھی دیں گے کہ یہ ہمارے اخلاق کی اور ہمارے معاشرت کا حصہ ہے، بھائی ہم کو دینا ہے. لیکن یہ جو تلے اوپری کی بات ہوتی ہے نا یہ غلط ہے. تو صاحب بس دعا فرمانے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. جو کچھ پڑھا گیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے اخلاق جو ہے درست فرما دے. پوری امت کے اخلاق درست فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب میں بھی اظہار و قربانی کا جذبہ جو ہے وہ عطا فرما. ہمارے افکار و تصورات اور ارادات اور افعال اللہ تعالیٰ سب میں تصحیح فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.